مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے, ہم اسے تسلیم نہیں کرتے, حالانکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اس پارلیمنٹ میں موجود ہے, تو ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ مولوی فضل الرحمان صرف پیٹ دی خاطر جڑا نا سر یہ پیسہ ہونے مل جاوے سائڈ تے تتر ہو جائے گا. یہ عوام لیے نہیں یہ کی لگے جڑنا عوام نال, یہ عوام نال تھوڑا ہے جدھروں یہ 4 پیسے مل جان پاسے تے نہیں تو یہ اتنے آئے نے 13 دن نہ دیتا ہوئے تو کی اپنے اصل نہ دیتا ہے, سارے پیسے ہو صرف اپنے پیٹ دی خاطر انہوں کہڑے غریب نال کی ہے انہوں کسے غریب نال ہے کی مقصد ہے نہیں انہوں نے کوئی غریب نال نہیں, کسے غریب نال انہوں صرف اپنا پیٹ ہی ڈانا سر انہوں کوئی غریب نال نہیں ہے. یہ میں تھوڑے کول گل سے تسی کہہ رہے ہو انہوں اپنے پیٹ واسطے غریب واسطے کوئی کسے غریب نال مر جان ایک نہ بچے غریب وہ کی کام ہے جڑا سر ایک بھی نہ بچے غریب. وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ نویں انتخابات ہون, وہ کہتے ہیں ہاں جی صحیح ہے ہونے چاہیے. وہ یار ایک بن گیا نا یہ چلن دین اللہ مالک 5 سال تا حق بنتا ہے, 5 سال بعد دیکھیں بھئی یہ کی نظام ہے, ایک ووٹ بھی نہ پاوے پھر پیچھا. They are just like all used tissue paper, okay? They are old politician and used, in my opinion, they are used tissue paper. So used tissue paper you can't use again, so it's better. ٹھیک ہے, خان صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں, یہ یوزڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو خان صاحب کو کیسے لگے آپ؟ Khan Sahab actually he need time, but my request to Mr. Khan at least he will focus on their major goals, especially on the economic sector as well as job opportunity for the youngster. Otherwise he will also the failure. ٹھیک ہے, نہیں آپ کو کچھ امید ہے کہ خان صاحب کچھ کریں گے؟ Imran Khan is a one-man army show, okay? But his team member, basically he need full complete shuffling as of his all team member. ٹھیک ہے, تو اس حکومت میں جو معیشت ہے وہ بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا رجحان بڑھ رہا ہے. نو ڈاؤٹ اس کا امپیکٹ ہے, جو رزلٹ ابھی آ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو, بٹ ایز پر اسٹیٹ بینک سائڈ کا ہمارا کرنٹ افیشیٹ جو ہے وہ بہت لیس ہوا ہے. اٹس اے گڈ رزلٹ فار اکنامک سیکٹر آف پاکستان, بٹ اٹس ریکوائر مور اٹینشن. جی بیان وہ بندہ جو بھی دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا اپنا ویو ہے, ٹھیک ہے, ویسے جو ہو رہا ہے پاکستان میں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہو رہا ہے, کیونکہ ایک بندہ 5 سال کے لیے آیا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا. 24-25 سال ہو گئے ان کو اسٹرگل کرتے ہوئے, اگر وہ آئے ہیں میدان میں تو ان کو کرنا چاہیے. نیٹ اینڈ کلین ہمارا ملک چل رہا ہے, پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو امید ہے کہ وہ کچھ کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے جی, کیوں نہیں کریں گے, سارے کر کے جاتے ہیں, وہ بھی کریں گے. جب وہ کرکٹ تھے تب بھی انہوں نے ملک کے لیے بہت اچھا کیا, ورلڈ کپ لے کے آئے, ابھی وہ آئے ہیں تو پھر ان کو چانس تو دینا چاہیے نا. ابھی 1 سال میں تو جیسا سسٹم ہمارے پاکستان کا تھا اس کو مینٹین کرنا بہت اسٹرگل ہے ان کی, کر گئے ہیں وہ, تو انشاءاللہ 1 سال میں پروگرس آئی ہے, اگلے سال میں بھی آئے گی. ٹھیک ہے, آپ مطمئن ہیں؟ الحمدللہ جی, سارا پاکستان مطمئن ہے ان سے. کیوں؟ مشکلات نہیں ہیں, مہنگائی نہیں ہے؟ مہنگائی تو بھائی جب سے آنکھ کھولی تب سے ہی مہنگائی ہے. جو کچھ کرنے والا ہے وہ اس کے لیے مہنگائی تو نہیں ہے, جو محنت مزدوری کر رہا ہے وہ کھا رہا ہے, روٹی اچھی کھا رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اب بھی ٹھیک ہے. یہ اپنے اپنے مائنڈ کی بات ہے. مولانا صاحب خود بھی جعلی ہے, وہ تو اسلام کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. دیکھو جتنے سیاست مولانا صاحب نے کیا تو اسلام کے لیے اور کچھ نہیں کیا, بس وہ تو اپنے لیے سیٹ کے لیے کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے تو اپنی سیٹ کے لیے کر رہا ہے, عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے. نہیں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ جعلی ہے. نہیں وہ خود جعلی ہے, مولانا صاحب خود جعلی ہے. اس کا پشاور میں ایک بار حکومت کی ہے سارے, اس نے کچھ نہیں, عوام کے لیے کچھ نہیں کیے. خان صاحب ٹھیک ہے؟ خان صاحب اس سے بہت اچھا ہے. آپ خوش ہیں خان صاحب سے؟ ہاں جی, بہت خوش ہے. جو دیکھیے مولانا صاحب کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مولانا صاحب کی عزت کرتے ہیں دین کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے نہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو سیاست کے حوالے سے ان کا جو تجربہ ہے وہ صرف پارلیمنٹ تک ہے, وہ پارلیمنٹ میں ہے نہیں, تو ان کو چاہیے کہ ویٹ کرے. دوسری بات آپ نے کہی ان کے بیٹے کی, تو اگر وہ کہتا ہے کہ یہ جعلی ہے تو فرسٹ آف آل اس کا بیٹا کیوں بیٹا ہے؟ فرسٹ آف آل ان کو یہ دھرنا دینے سے پہلے ان کو یہ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ریزائن دینا چاہیے تھا.
وہ الگ بات تھی, وہ ایکسیپٹ ہوتی تھی یا نہیں, دیٹ واز اے سیکنڈ تھنگ. بٹ فرسٹلی دے شوڈ ہیو ٹو ریزائن. انہوں نے ریزائن دیا نہیں ہے, ان کو مراد چاہیے, خدمات نہیں دینا چاہیے, صرف مراد چاہیے, اور مراد ان سے لی گئی ہے, اس لیے وہ اس اسمبلی کو جعلی قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو دھرنا کر رہے ہیں یہ پبلک کے لیے کر رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. اگر پبلک کے لیے ہوتا تو وہ مہنگائی کے لیے ہوتا. عوام کی جو مصیبت ہے, جو تکلیفات ہے, یو نو دے ہیو فیلنگ دا ٹربلز, دے ہیو یو نو این انفلیشن سائڈ اینڈ مینی ادر ٹائپس آف پرابلم دے آر فیسنگ. سو اگر یہ عوام کے مفاد کے لیے ہوتا تو مہنگائی اس کا پہلا ڈیمانڈ ہوتا, لیکن اس کا پہلا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ریزگنیشن آف دا پرائم منسٹر. جب پرائم منسٹر ریزائن دے دیں تو آپ ان کے ساتھ مطالبات یا ڈسکشن کس بات پر کریں گے یار؟ آپ مجھے کہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور پھر مذاکرات کریں گے, تو جب میں چلا جاؤں گا تو مذاکرات کس چیز پر آپ مجھ سے کریں گے؟ یہ تو لاجک کی بات ہے. جی, وہ کہہ رہے ہیں نئے انتخابات ہونے چاہیے. نئے انتخابات, اور یہ جو کیا جو پاکستان کی جو اتنا پیسہ ہے, پاکستان اتنا انویسٹمنٹ کر سکتا ہے کہ دوبارہ اربوں کے نئے انتخابات ہوں؟ جی نہیں, دیکھیے فضل الرحمان صاحب کو اپنی پارٹی کا موقف بنانا چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے. مجھے تو آپ تک جتنے ٹاک شوز میں ان کے جو بندے بیٹھے ہیں, نمائندے ہیں, دے ڈونٹ نو وٹ از دیئر ڈیمانڈس. سم ٹائم یو نو جب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, اور جب ان کو یو نو ٹف کوشچن میں پھنس جاتے ہیں تو ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. تو ان کو اپنا خود بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم نیا الیکشن چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں, ان کو تو خود بھی پتہ نہیں ہے. تو عوام کو اسپیشلی ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, اور پھر نئے انتخابات ہونے چاہیے. دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ وہ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں, تو نئے انتخابات کے لیے کچھ اصول چاہیے. اصول یہ ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارا الیکشن جو جتنا بھی ہو یہ دان دیں, یہ تو بالکل نامناسب ہے. اگر آپ کو کوئی علاقہ چاہیے یا کوئی یو نو کوئی ایک ایریا ہے جہاں بھی آپ کو شبہ ہے, شک ہے کہ وہاں پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے, جو بھی آپ سمجھتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن ہے, سپریم کورٹ چلے جائے, میڈیا پر اس کے کوئی ثبوت دیجیے. تو ثبوت کوئی ہے نہیں, اور الیکشن کرا دیا جائے. تو یہ بیان غلط ہے ان کا. کیوں؟ جعلی کیسے عوام نے پارلیمنٹ عوام نے ووٹ دیے ہیں, اور یہ جعلی کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کس ثبوت کے تحت وہ کہہ رہے ہیں جعلی؟ ٹھیک ہے, مطلب عوام نے ہم نے ووٹ دیے ہیں تو یہ پارلیمنٹ آئی ہے نا, ووٹوں سے ہی آتی ہے ہمیشہ پارلیمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جعلی نہیں ہے؟ نہیں, جعلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب کا یہ بیان غلط ہے. بالکل غلط ہے. ہاں, صاحب کو ووٹ ملے ہیں؟ جی ووٹ تو ملے ہیں. آپ نے دیا؟ میں نے ڈیوٹی کی تھی الیکشن پہ, ووٹ دیا نہیں تھا. اچھا, آپ نے الیکشن میں ڈیوٹی کی تھی, جہاں ڈیوٹی تھی وہاں ملے تھے ہاں سب کو ووٹ؟ جی ملے تھے ووٹ. نہیں, پارلیمنٹ جو جعلی ہے نہیں, دیکھیں پارلیمنٹ ایک پارلیمانی نظام تو آپ کا ویسے ہی ختم ہونے والا ہے. آپ کا نظام پارلیمانی نہیں رہے گا, آپ کا نظام اب صدارتی نظام آ جائے گا. وہ سال تک آئے, 2 سال تک آئے, جتنے اس کی جو مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں, یہ پولیٹیکل آدمی ہے, اس کے بارے میں نو کمنٹس. یہ کیا کرنا چاہتا ہے کیا نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, صدارتی نظام آ جائے گا. جی بالکل ختم ہو جائے گا. کیسے لگا آپ کو؟ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ میری باتیں نشر نہیں کریں گے. آپ کا چینل کون سا ہے کون سا نہیں ہے مجھے یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, ہاں, مطلب آپ کی جو رائے ہے صدارتی نظام کس طرح لگا آپ کو یہ؟ صدارتی نظام کا جو ہے نا, صدارتی نظام میں دیکھیں نمبر آف پرسن جو ہے نا, پارلیمانی نظام میں آپ کے پاس 1200-1300 لوگ ہوں گے, صدارتی نظام میں آپ کے پاس 50 لوگ ہوں گے, 40 لوگ ہوں گے. تو یہ کھانے کی بات ہے. تو اس کے جو آپ یہ دیکھیں نا, اس کا جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اس میں اپنا بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ اس کا اپنا تھا, اس کو ہٹا دیا پھر رکھ دیا. آپ کے اپنے فیصلے تو ہیں ہی نہیں, تو کسی کے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کون سا نظام بہتر سمجھتے ہیں, پارلیمانی یا صدارتی؟ یار ہم نظام یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ نا ہمارا اپنا نظام اچھا ہو, ہماری طرف سے پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو, لیکن نظام یہ ہونا چاہیے کہ عوام کچھ نہ کچھ عوام کے لیے ریلیف ہونا چاہیے. ہمارے لیے یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ہم لوگوں کا جو ایکسپینس تھا, فرض کیا میری انکم 10 روپے ہے اور میرے ایکسپینس تھے 7 روپے 8 روپے, وہ ایکسپینس میرے چلے گئے 20 روپے پہ. تو آپ مجھے بتائیں وہ 10 روپے یا 12 روپے میں کہاں سے لگاؤں گا؟ تمام کام اس نے بند کر دیے. جا کر ہیلتھ میں دیکھیں تو ہیلتھ میں سب کچھ بند کر دیا اس نے. تو کہاں سے جا کے اب یہ جو فقیروں والا صاحب کی ہے نا, کہ یا ہم وہ ہٹلر تھا نا, اس نے
کیا کیا, سب کو بلایا, انہوں نے کہا یار تم عوام پہ بڑا ظلم کرتے ہو نا, تو اپنے سب وزیروں کو بلا کے ایک مرغا لیا, اس کے پر کاٹ کے نا سارے ایک ایک کر کے تو سارے نکال دیے, نکال کے نا تو اس نے کیا کیا, اس کو چھوڑ دیا اور پھر اس کو دانہ شانہ ڈالا, تو وہ جو مرغا تھا وہ اس کے قدموں میں آ گیا. کہتا ہے عوام کے ساتھ یہ کرنا, یہ تو خود ہٹلر کی طرح کے کام کرتے ہیں, اس سے کیا امیدیں رکھیں گے آپ.